اگر کوئی کہے کہ میں گناہ کروں تو میرے اوپر بیوی طلاق ہو جائے گی، حنفی مسلک میں طلاق ہو جائے گی۔ باقی کہتے ہیں یہ قسم ہے، طلاق نہیں ہے، قسم ہے، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ میں آپ کے بیانات کا سچا عاشق ہوں، اور آج اللہ کی رحمت سے آپ کا بیان سننے کا موقع ملا ہے، اللہ کا شکر گزار ہوں۔ بس تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ مجھے یہ پہلی دفعہ اتنی لمبی بیماری، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ حضرت جس طرح قصص الانبیاء، سیرت النبی آپ نے پارہ ختم کی، تفسیر کی، اسے بھی ڈلوا دیں۔ مجھے تو آتا نہیں ہے، میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اس وقت میری تفسیر مکی کی 6 جلدیں چھپ گئی ہیں، تو وہ ساری کی ساری انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ وہ ڈال دیں گے۔ جب میرا نکاح ہو رہا تھا تو میرا وضو نہیں تھا ماشاءاللہ، کہتا ہے کہ ڈر کے مارے پیشاب بھی نکل گیا۔ ڈر کس کا تھا؟ بیوی کا تھا، نکاح کا تھا۔ نکاح ہو جاتا ہے، کیا وضو تھا یا نہیں تھا؟ حجاب قبول بھی کیا تھا یا پیشاب نکل گیا، حجاب قبول ہی نہیں ہوا، پھر تو نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا آدمی ہے، سیدھی بات تو بتاتا، کون بتاتا؟ مکہ مکرمہ کی کسی بھی مسجد میں جو حدود حرم میں ہے، سب میں 1 لاکھ ملتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھو گے تو 25 لاکھ ملے گا۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جنازہ کیسے؟ جنازہ نماز ہی نہیں ہو تو ہے ہی دعا، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ مجھے تم ایک نماز بتاؤ جس میں رکوع بھی نہ ہو، سجدہ بھی نہ ہو۔ آج کل کے دور میں سب سے بہترین صدقہ، جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں کنویں لگوائیں، نل لگوائیں، سب سے بہتر صدقہ پانی ہے۔ اپنی بیوی کو جھگڑے کی وجہ سے 3 طلاق دے گے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بغیر حلالے کے حلال نہیں ہو سکتی۔ عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی پاک نبی نے فرمایا کہ اگر مسجد آنا چاہیں تو منع بھی نہ کرو۔ لا تمنعوا إماء الله عن بيوت الله والله أعلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واغفر الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا وارحم المسلمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الأقصى، اللهم انصرهم في كل زمان وفي كل مكان، أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں بھی دور فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانیاں دور فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، دین کی جماعتوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ